پیغام پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا دوست عباس چغتائی. ہمارے آج کے مہمان بہت ہی ہمہ جہت شخصیت ہیں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, خطیب ہیں, استاد ہیں, لوگوں کی دینی, شعوری, فکری تربیت پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں اور بہت خدمت کرتے ہیں. جی میری مراد ہے جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیغام پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا مجھے بتائیے, یہ جو اسلامک اسٹڈیز کی کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ اس طرف, آپ تو انٹینشنلی آئے. بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی اس سبجیکٹ کی طرف نہیں آتے کہ اس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں ملتی. تو ایسے لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس ڈر کی وجہ سے نہیں آ رہے, یا بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اس کو پڑھا ہے, وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ وہ اعتماد محسوس نہیں کرتے یا اچھا کام نہیں کر پاتے, ان کے لیے آپ کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو ایک بات سمجھتا ہوں, میں چونکہ جیسے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں تو حادثاتی طور پر اس فیلڈ میں آیا ہوں, لیکن جب میں آ گیا ہوں تو اس کے بعد میں نے اپنی پوری کوشش اس میں صرف کی ہے. جتنی کیپیبلٹی یا قابلیت یا میرے پاس جو ذہنی صلاحیتیں تھیں وہ سب میں نے اس میں خرچ کی ہیں, صرف کی ہیں. میں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنی جو ہے وہ کبھی اس کو ویک نہیں ہونے دیا, اور پڑھا ہے, بہت سارا پڑھا ہے. شہید عطاء الرحمن ثاقب رحمہ اللہ تعالی, ان کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری سال جو ہیں وہ میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہے. ان سے عربی زبان و ادب کے حوالے سے اور دیگر کچھ کورسز کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے ساتھ رہا ہوں. مجھے مختلف لوگوں کی معیت کا موقع ملا ہے. ڈاکٹر غلام مرزا ملک صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اسی طرح ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے خطیب تھے ڈاکٹر اسلم صاحب, ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, ایڈیٹنگ کی ہے, مختلف شعبوں میں کام کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ جب کام نہیں کرتے تو یہ آپ کا بہانہ ہوتا ہے کہ مجھے بیٹھے بٹھائے مل جائے. محنت اور اسٹرگل, اس ضمن میں چغتائی صاحب آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ جو لوگ اس بات کا خواہش کرتے ہیں نا کہ جی مجھے آج ہی بہت اچھی جاب مل جائے, اور خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز میں, تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ آپ کو اپنے اندر ایڈ کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اسی شہر میں میری جو پہلی جاب ہے وہ 800 روپیز کی تھی. 800 روپے پہ میں کوئی 3 کلومیٹر پیدل چلتا تھا, اور پھر میں وہاں پہنچ کے سارا دن پڑھاتا تھا, اور واپس میں وین پہ سفر کرتا تھا اسی شہر میں. صحیح. اور یہ میری ابتدا تھی اس شہر میں اپنے ذاتی حوالے سے. جو میری فیملی کی طرف سے مجھے سپورٹ تھی وہ تو ایک الگ بات تھی, لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو خود مینٹین کروں, خود اپنی ضروریات نکالوں. اور ایم اے کے بعد میری جو اگلی ساری ایجوکیشن ہے وہ میں نے اپنے اوپر لی ہے. میں نے سیلف اسٹڈی کی ہے, یعنی اپنے سارے اخراجات میں نے خود پورے کیے ہیں اسی شہر میں رہ کے, اور ظاہر ہے مشکل کام تھا یہ. پھر مختلف جابس کی ہیں, شام کو, سیکنڈ ٹائم, صبح کے وقت پڑھایا ہے, اور بہت دل جان سے پڑھایا اور بہت محنت کی ہے. یہاں شام کی ایک اکیڈمی ہے, اس میں آج تک مجھے جو میرے پڑھے ہوئے بچے ہیں اس میں بہت بورڈ ٹاپرز بھی ہیں. پاکستان بورڈ کو بھی ایک بچے نے ٹاپ کیا. کنگ ایڈورڈ کالج میں بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں بچے, وہ اس بات کے گواہ ہیں الحمدللہ. اور گاہے گاہے ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے کہ میں نے کریکٹر بلڈنگ پہ کام کیا. میں نے اور یہ ساری آپ کی محنت ہوتی ہے جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ اپنے لیے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں لیکچر تیار کیے بغیر چلا جاؤں. اور اب بھی میں اس پر کوشش کرتا ہوں کہ میں نے جو پڑھانا ہے میں اس کو پلان کرتا ہوں. جیسے میں کئی دفعہ جمعے کی بات کرتا ہوں کہ میں 15 سے 16 گھنٹے کم سے کم اپنے جمعے کو دیتا ہوں آج بھی. اتنی ساری مصروفیات کے باوجود میں آج, اور اتنے سارے تجربے کے باوجود بھی میں جمعرات کا دن جو ہے وہ فکس کرتا ہوں, کوئی اور کام نہیں کرتا, کہیں نہیں جاتا, اور وہ سارا ٹائم جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کو دیتا ہوں اور پھر جمعہ تیار کرتا ہوں. تو جب آپ محنت کرتے ہیں تو یہ آپ کو شکوہ نہیں ہوتا کہ آپ کو معاشرہ وہ مقام نہیں دے رہا. معاشرہ مقام دیتا ہے. آپ مثال کے طور پر اسلامک اسٹڈیز کی بات ہو رہی ہے, میں اب بھی اپنے اسلامک اسٹڈیز کے بچوں کو کہتا ہوں, جب ہمارے پاس بی ایس میں پڑھنے آتے ہیں بچے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جتنی جابز آپ کے لیے ہیں کسی اور سبجیکٹ کے لیے نہیں ہیں. ریئلی؟ یس. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اسکول سے شروع ہو جائیں, نرسری کلاسز سے لے کے میڈیکل ہو, سی ایس ایس ہو, پی ایم ایس ہو, پی سی ایس ہو, اور جتنی بھی پروفیشنل ڈگریز ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اسلامک اسٹڈیز کا کورس نہ ہو. ٹھیک ہے. ابھی گورنمنٹ نے, بلکہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے قرآن مجید کی اسٹڈی جو ہے وہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک لازم کر دیا. اور آپ کو بڑی مضحک خیز قسم کی بات بتاؤں کہ
پڑھانے کے لیے سرکاری اساتذہ نہیں ہیں، سرکاری اداروں میں اساتذہ نہیں ہیں، ایون پرائیویٹ اداروں میں بھی قرآن ٹیچنگ کے لیے ہمارے پاس ریسورسفل اساتذہ نہیں ہیں، یعنی جو اسکول کو پڑھا سکیں. مثال کے طور پر اگر بیکن ہاؤس میں قرآن پڑھایا جائے تو بیکن ہاؤس میں قرآن پڑھانے والا ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے اداروں میں جو انگلش میڈیم اسکولز ہیں یا کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جو معذرت کے ساتھ مدارس ہیں وہ ان کو ایک خاص علم تو پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو آگے ایکسپریشنز کے لیے جو دنیا ہے، جو دنیا ان کو سننا چاہتی ہے، جو دنیا ان سے کام لینا چاہتی ہے، اس کے لیے جو لینگویج بیریئرز ہیں اس پر ہم کام نہیں کر رہے. اور اس پہ ہم بڑا ابھی تک اس میں ایک جگہ پہ ایمبیگوٹی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ شاید ہم نے یہ کام کر لیا یا انگلش لینگویج ان کو سکھا دی تو پتہ نہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بچہ 8 سال پڑھتا ہے تو آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسے 8 سالوں کے اندر اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس کے لیے کچھ ایسا ضرور سکھا دیں. اگر آپ اس کو کوئی ہنر نہیں سکھا پا رہے یا اس کو اس طرف نہیں لانا چاہ رہے تو ایٹ لیسٹ لینگویج بیریئر ختم کر دیں. 8 سالوں میں آپ اسے چھٹیوں کے ایک مہینہ بھی دیں گے تو یہ کوئی 8 مہینے بن جائیں گے جس میں کم سے کم وہ اپنی زبان کو جو اس وقت کی ضرورت ہے، تنقید کرنے سے کام نہیں چلے گا. صحیح. کیا ہمیں انگریزی میں مبلغ نہیں چاہیے جو انگریزی زبان بہت اچھی فلوئنٹ بولتے ہوں؟ اور بلکہ آپ دیکھیں کہ عرب کے لوگوں نے اس پر کام کیا اور یورپین ملکوں کے اندر جتنی دعوت عرب لوگ دیتے ہیں انگریزی زبان میں دیتے ہیں، ہم اس کے اشر اشیر بھی کام نہیں کر رہے. تو اس پہ کام کیا جائے تو یہاں ایک بڑی مارکیٹ ہے اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی، جہاں آپ کو ایسا استاد چاہیے جو بیک وقت جس کے پاس اسلامک اسٹڈیز کا علم بھی ہو اور جو ساتھ ہی ساتھ انگریزی زبان پہ کچھ نہ کچھ مہارت بھی رکھتا ہو کہ وہ بچوں کو، اس طرح کے بچوں کو، یا جو ہماری وہ کلاس ہے جہاں اسلامیات بھی انگریزی میں پڑھائی جاتی ہے یا او لیول کا سارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اسلامیات کا کوئی ٹیچر نہیں ملتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمیں تو پوچھتا کوئی نہیں ہے. اصل میں آپ اپنے اندر جو چیزیں لانا تھی ڈیولپ ہی نہیں کی، وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس آپ کا جو سیلف ایڈنگ تھی وہ نہیں ہے، وہ کہیں مس ہوا ہے اور کوئی اس کی گائیڈنس نہیں دے رہا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. بہت عرصے پہلے کی بات ہے، میں مدرسے کا نام نہیں لیتا، لاہور کا ایک بہت بڑا اور معروف ادارہ ہے، مسلکی ادارہ ہے. میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے سربراہ سے کہا کہ آپ کے بچے بہت اچھے ہیں، یعنی علمی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، اور یہ بالکل میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے بچے ہیں ہمارے جو مدارس سے پڑھتے ہیں، ان کا علمی جو لیول ہے بعض مدارس بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے ان سے اس وقت کہا کہ آپ پلیز ان کو انگلش لینگویج ایک لینگویج لیب بنائیں اور اس پر کام کریں. جب آپ کا بچہ 8 سال 6 سال کے بعد کورس مکمل کر کے نکلے تو وہ فلوئنٹ اسلام کو کنورٹ کرنے کے قابل ہو انگریزی زبان میں، تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بچہ ایک دن بھی جاب کے بغیر نہیں رہے گا. اور یہ جو لوگ اس لیے اس طرف نہیں آتے، یعنی لوگ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، سائنسز پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہے کیمسٹری کے ساتھ، دین کے ساتھ تو محبت بھی ہے. ادھر صرف یہ آپشن ہے یا یہ اعتماد ہے کہ کیمسٹری پڑھنے والے کو جاب مل جائے گی، فزکس پڑھنے والے کو جاب مل جائے گی. تو یہ اعتماد آپ اسلامیات کے ساتھ بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. بالکل. لیکن وہ بلکہ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں وہ بندہ جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے یا اسلامک اسٹڈیز میں ہے، وہ دین کو سمجھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کو تو زیادہ محنت کر کے بہت ساری اپنے اندر کیپیسٹی کو بلڈ کرنا چاہیے. اس کو زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ وہ لیڈر بنے. ان کے ذمے تو قوم کی فلاح ہے، قوم کو راہ راست پہ لانا ہے، وہ تو ایک مشن پہ ہیں. تو ان کو پھر یہ کیوں موٹیویٹ؟ ہم تو اب تک لباس کی جو ہے نا بیریئرز اس کو نہیں توڑ پا رہے اور اس پر پھنسے ہوئے ہیں اور اس پہ تنقید کا سلسلہ چلتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی جو داڑھی ہے اور آپ اپنا جو لباس ہے اس کی جو حدود ہیں جو شریعت نے واضح کی اس پر کمپرومائز نہ کریں. لیکن کیا حرج ہے اگر آپ پینٹ شرٹ یوز کرتے ہیں اور ود داڑھی آپ، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ کے لیے مثال نہیں ہے، میرے لیے مثال نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے موٹیویشن ہے، تو میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ میں اس پر کیوں نہیں سوچتا ہوں؟ تو ڈی سائز اور عجیب سی آپ شکل صورت بنا دیں ان کی، اور وہ بچے جو ابھی 20 سال کے ہوتے ہیں تو وہ میرے جیسے 45 سال کے مرد کے برابر ان کا وجود ہوتا ہے. آپ ان کی فزیکل ٹریننگ پہ کام کریں، آپ ان کی گرومنگ پہ کام کریں. یہ جب اداروں کی طرف جائیں تو یہ ایک اچھا خوبصورت چہرہ لے کے جائیں. ڈاکٹر صاحب کیا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لباس ہمارا ساتر ہونا چاہیے، اس کے بعد جو شلوار قمیض ہے یا پینٹ شرٹ ہے یہ تو صرف اس کا معاشرے سے تعلق ہے نا؟ دین تو صرف یہی کہتا ہے کہ ساتر ہو. جی دین بالکل یہی کہتا ہے کہ ساتر لباس ہو، اور اس میں ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ اگر پینٹس مردوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی
ریلیکس والی پہنی جائیں تاکہ بہت زیادہ فٹنگ اور بہت زیادہ جو قدغن ہے دیکھیں ہم اس کو مانتے ہیں, اس کو کوئی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کا کوئی حل دے دیں, کوئی اس کا کوئی راستہ نکالیں کہ آپ کا بچہ جب جائے تو وہ اگر وہ لازمی ایک معاشرتی ایک قدغن کھڑی کر دی گئی درمیان میں, اور ان لوگوں نے اس پہ کام کیا معاشرتی حوالے سے, سوشل حوالے سے, یعنی بچے کے تصور میں یہ ہے کہ اگر وہ اس کا اسلامیات کا استاد شلوار قمیض کے ساتھ جاتا ہے, ٹوپی کے ساتھ جاتا ہے, تو وہ اسے انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے, انڈر مائن کرتا ہے. تو آپ اس بیریئر کو اگر ختم کر دیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ سنت سے سجا ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کا لباس دوسروں سے ملتا جلتا, آپ کیوں نہیں پہن سکتے پینٹ شرٹ؟ اور اسلام تو ظاہر ہے سارے زمانوں کے لیے اور سارے دنیا اور سارے ملکوں کے لیے آیا نا. جی بالکل. جن ملکوں میں پینٹ شرٹ پہنی نہیں جا سکتی وہاں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے, اور ایسے بھی ممالک بہت بڑی تعداد میں ہیں جہاں پہ شلوار قمیض شاید سوٹیبل نہیں ہے وہاں کے حالات کے مطابق, وہاں آپ کو پینٹ شرٹ ہی یوز کرنا ہے. بہت جو -30 یا 40 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہاں شاید آپ شلوار قمیض کے ساتھ, جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں, تو آپ یہ بیریئر کیوں ان کے بہت سی اب دنیا ہے جو دھوتی کے ساتھ آج بھی اپنا تعارف, میں ابھی عمرے سے ہو کے آیا ہوں, تو جو انڈونیشین اور ملائیشین لوگ ہیں وہ آج بھی اپنے جو ان کا روایتی لباس ہے اس کے ساتھ وہ آتے ہیں. تو کیا حرج ہے اس بات میں؟ اسلام تو تمام دنیا کے لیے آیا نا, اسلام کسی خاص علاقے یا ملک کے لیے نہیں آیا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اور سیرت اور آپ کی سنت جو ہے اس کو لازم ہونا چاہیے. جو شرٹ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے, آپ کو لمبی قمیض پسند تھی تو پوری دنیا میں ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ جب غالب تھے نا تو شاید دنیا میں عرب کی طرح کا لباس جو ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہو. جب آپ آج مغلوب ہیں تو کچھ چیزیں آپ اڈاپٹ کر کے ان بیریئرز کو توڑ کے وہاں نکلیں, ان وادیوں میں جائیں جہاں آپ کے لوگ نہیں جا پا رہے, اور وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کرنا چاہیے. ہمارے علماء ظاہر ہے ان کے سامنے ایک رکاوٹ ہے, ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ نہیں جا سکتے, تو آپ اپنے طالب علموں سے وہ کام لیں, ان کو وہاں بھیجیں, ان کو یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, شریفات کے اندر, لاکاس کے اندر, جو ایل جی ایس ٹائپ ادارے ہیں ان کے اندر بھیجیں. وہاں جو جا کے فطری طور پر جو بالکل ہی بد فطرت قسم کے لوگ ہیں, ملحد قسم کے لوگ ہیں, وہ جب اسلام پڑھائیں گے, اور وہ کیا اسلام پڑھائیں گے, ٹھیک ہے, ایک لبرل اسلام کیا پڑھائے گا. تو جب آپ کے مدرسے سے اور آپ کے اسکول سے پڑھا ہوا بچہ ایک مضبوط کیریکٹر کے ساتھ وہاں جائے اور اپنی پہچان کے ساتھ جائے اور کچھ لباس ان کا اختیار کر لے, تو کیا فرق پڑے گا. اور میرا خیال ہے شاید اگر ایچ میں آپ کا استاد پڑھا رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے, یا ایک ایسا بندہ پڑھا رہا ہو جو صرف انگریزی بول سکتا ہے اور وہ ریڈنگ کروا رہا ہے اسلامیات کی, لیکن وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے, ڈیپتھ میں جا کے نہیں سمجھتا. تو لازمی بات ہے جو پڑھا ہوا ہے, جو دین کو سمجھتا ہے وہی بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے مدارس کی بات کی, مدارس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ کا خود بھی اس سے تعلق ہے, مدارس میں ہم بنیادی طور پہ ابھی کیا موٹی موٹی تبدیلیاں کر سکتے ہیں یا اضافہ کر سکتے ہیں کہ جس سے یہ شامل ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں لینگویج ان کو پڑھائی جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ساتھ میتھمیٹکس کو ایڈ کر لیا جائے اور اس سے بہت سارا ان کی شخصیت نکھر سکتی ہے, وہ زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر یہ ایک دو سبجیکٹ کا اضافہ ہو جائے؟ دیکھیں ایک تو یہ بڑا حساس فیلڈ ہے اس میں بات کرنے کے لیے, اس لیے کہ اس کے ساتھ بہت سی حساسیت جڑی ہوئی ہے, اور میں پرسنلی فیل نہیں کرتا کہ میں وہ شخص ہوں جو مدارس کو یا اہل مدارس کو کوئی سجیسٹ کر سکوں. ممکن ہے میں کوئی بات کروں تو وہ ان کی شان میں بھی کوئی تنقیص ہو اور شاید وہ اس کو پسند بھی نہ کریں, لیکن آپ تجویز کے طور پر گھومتے پھرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, مختلف پلیٹ فارمز پہ آتے جاتے ہیں, تجویز کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ضرور آپ کو کام کرنا چاہیے. اور آپ کو کچھ دیکھیں, ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ جو منزل من اللہ ہے اس میں کوئی تبدیلی کی جائے, نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ کرنا چاہیے. یعنی قرآن سنت, قرآن حدیث, اور اس پر تو کام کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, وہ تو پڑھا رہے. لیکن جو کورسز ہم نے ڈیولپ کیے ہیں کیا ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے؟ مثلا اگر ہم نے کوئی آج سے کوئی 6 صدیاں پہلے یا 8 صدیاں پہلے کی کوئی کتاب ڈیزائن کی ہے, آپ وہ پڑھائیں. جو صرف ناف کی جو چیزیں ہیں وہ ضرور کریں تاکہ دین صحیح طرح سے سمجھ آئے. آپ فقہ کی وہ بنیادی کتب ضرور پڑھائیں جن سے دین زیادہ بہتر طور پہ سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھانے والا بھی بنا جا سکتا ہے. لیکن کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ایک بہت بڑی دنیا ہے جس میں ایون آپ کے پاکستان میں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, یہاں بھی آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ بہت بڑا معاشرے کا ایک حصہ ہے جس کو انگریزی زبان میں دین پہنچانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے, جو وہاں شاید آپ کی اردو سن کے ہی وہ دین سننا پسند نہ کرے, اور وہ انگریزی میں اسی بات کو زیادہ آسانی سے سننا بھی پسند کرے اور شاید اس سے امپریس بھی ہو.
تو آپ کو وہ ذرائع کیوں نہیں اختیار کرنے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک میں وفود بھیجنے کے لیے جو کام کیا تو ان ممالک کی زبانیں نہیں سکھوائیں؟ کیا آپ نے اس طرف آمادہ نہیں کیا؟ کیا صحابہ جہاں گئے ہیں جہاں گئے ہیں تو لینگویج بیریئرز جو تھے ان سے ٹرانسلیٹر ان کے پاس نہیں تھے کہ ان سے بات کیسے کرنی، ان تک اپنا پیغام کیسے پہنچانا ہے؟ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹرانسلیٹرز کی صورت میں ہی اس کو ڈیولپ کریں. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ اپنے ہاں کر سکتے ہیں. اگر آپ مثلا ایک لینگویج بیریئر یہ انگریزی والا آپ اس کو حل کر دیں. اسی طرح سے نہیں میں ابھی کہتا ہوں کہ چائنا ہمارے ساتھ انوالو ہے یہ سی پیک میں. تو چائنا ایک بہت بڑی آبادی ہے اور 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے اور دنیا کا سمجھیں کہ 4-5واں حصہ ہے وہ. جی بالکل. تو کتنے لوگ ہیں ہمارے دین پڑھنے والے جو چائنیز میں دعوت دین دے سکتے ہیں، جو یہاں آنے والے لاکھوں چائنیز کو متاثر کر سکتے ہیں اور چائنیز کے اندر ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ہم نے اس پر کام نہیں کیا اور نہ کرنا چاہ رہے ہیں. شاید ہم اس سے وہ رکے ہوئے ہیں اس جگہ پہ پیک ہیں اور اس سے آگے جو بات کرتا ہے اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اس کی تنقید شروع ہو جاتی ہے، اس کی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو کمپیوٹر سائنسز ہیں یا جو مختلف شعبہ جات ہیں جس میں آسانی کے ساتھ کمایا جا سکتا ہے، وائی ناٹ کہ ہمارا بچہ جو مدرسے سے پڑھا ہوا ہے اس کو امیزون کی تربیت دی جائے. جی بالکل. وائی ناٹ کہ وہ جو آن لائن کاروبار اور بزنس ہے وہ نہ صرف اس کا فتویٰ دینے پر اس کی قدرت طاقت اہلیت ہو بلکہ وہ خود اس کام کو کر رہا ہو. اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو حرام اور ممنوع ہیں تو ان کو بھی سارٹ آؤٹ کر کے ہم الگ کریں کہ نہیں بھائی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یہ ہماری لمٹ سے باہر ہے. ڈیجیٹل کرنسی کی طرف ہم نہیں جا سکتے، اس طرف ہم نہ جائیں. کچھ چیزیں سکھائیں لوگوں کو. جو دنیا کے مسائل ہیں آج دیکھیں، خود اہل مدارس کہتے ہیں کہ فقہ الواقع جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. آپ کو جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے مطابق آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، دین کیسے پہنچانا ہے، کن باتوں کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے، کون سے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اب کافی سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس پر. تو اس پر ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ جو مدرسہ کے خلاف ایک مذموم قسم کی مہم یا پروپیگنڈا ہے اس کا ہم توڑ بھی کر سکیں. ہمیں ان حالات میں رہ کے کام کریں. دیکھیں میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ اسی بات پہ ہے. اس کا جو ٹاپک ہے وہ مکالمہ بین المذاہب کے عالمی تناظر میں دعوت دین ہے. یعنی جو خاص فضا بنائی جاتی ہے اور خاص فضا اسلام کے مخالف ہے، اس مخالفانہ فضا میں ہمیں دعوت کیسے دینا ہے، کون سے ٹولز استعمال کرنے ہیں، کون سے ذرائع کو اختیار کرنا ہے، کون سے علوم کی طرف جانا ہے، یہ بات اس کا حصہ ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ دیکھیں جو 2ری 3ری صدی 4تھی صدی میں ہم نے جو عروج پایا ہے، کیا ہم نے یونان کا سارا فلسفہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا؟ کیا ہم نے دنیا کی ساری جو طب کی کتابیں ہیں ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا؟ کیا دنیا کے سارے علوم جو فلکیات پر ہم نے راج نہیں کیا؟ تو اگر آپ اس طرف نہیں جاتے اور آپ اس کو ہمارے بچے کو آج یہ نہ پتہ ہو فجر کی جو نماز ہے اس کا وقت کیسے ماپا جا سکتا ہے، اس کا دورانیہ کیسے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، تو ہم نے اس کو کیا سکھایا ہے؟ وہ اسے جو فلکیات کے حوالے سے علوم نہ پڑھائے جائیں، اسے جغرافیے کا کچھ پتہ نہ ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے؟ نہیں، انصاف نہیں ہو رہا. اور بس یہ میں ڈر رہا تھا کہ یہ جملہ میں نہ کہوں کہ انصاف نہیں ہو رہا. اصل میں کام کرنے کے بہت سارے پہلو ہیں اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پہ کام کریں. نہیں، یہ تو پھر اثر سارا ہی ترتیب دینا پڑے گا آج کے حالات کے مطابق. کیا فرق پڑے گا اس بات سے اگر ہم سب متفق ہو جائیں؟ ہمارے جو اکابر علماء اس وقت موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل سے ان کی معیت حاصل ہے، اور اس وقت خاص طور پہ ایسے لوگ موجود ہیں تمام مسالک کے ہاں جو ابھی بات کریں تو ان کی بات سنی جاتی ہے. میں کچھ نام لے سکتا ہوں. مثال کے طور پر اگر اہل سنت طبقات میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو آن بورڈ لیا جائے، ہمارے ہاں سے مولانا اشاد الحق عصری صاحب کو آن بورڈ لیا جائے، حافظ شریف صاحب کو آن بورڈ لیا جائے، اسی طرح سے دوسرے طبقات کے ہاں جو نمایاں ترین لوگ ہیں، اگر مشترکہ طور پر بن جائے تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن اگر نہیں بن سکتا تو ہم جو مسلکی اعتبار سے ایک مسلک ہے ان کا اپنے طور پر ڈیولپ کر لیں یا انہانس کر لیں تو کیا فرق پڑے گا اس بات سے. اور یہ کوئی ہم نے اللہ کی کتاب میں تو تحریف کا کوئی ارادہ نہیں کیا، اس کو ایز اٹ از رہنے دیں. جو علوم التفسیر ہیں، علوم القرآن ہیں، ان کو علوم الحدیث ہیں، ان کو ویسے رہنے دیں. اور ہمیں علوم الحدیث میں اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، ہمیں فقہ کے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو آج کی حالات کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اور آج کے علوم ان کے لیے بہت ضروری ہیں. جی بہتر ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ مسالک کے لوگ مل کے ان مدارس کا کچھ نیا اس کو ری شیڈیول کریں، ری ڈیزائن کریں. اچھا، یہ ہمارے ہاں فرقہ وارانہ مسائل کی بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں. کیا یہ مل بیٹھ کے جو مسائل ہیں کیا ان کا حل نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ایک پیج پہ ہم سب نہیں آ سکتے؟ دیکھیں 2 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا ہے.
اور اس کا بہت زور ہے، اور خاص طور پہ آپ کے نوجوان کو دین سے ہٹانے کا ایک مضموم قسم کا پروپیگنڈا ہے کہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، اور یہ مولوی یا جو اہل علم حضرات ہیں یا یہ مسالک والے آپس میں بہت لڑتے ہیں. جی بالکل، اور لوگوں کو بھی لڑاتے ہیں. جی ہاں، ایک تاثر یہ ایسا تاثر ہے بالکل. اس میں کچھ حقیقت بھی ہے اور کچھ اس میں انہوں نے اپنی مرضی کا رنگ بھر کے لوگوں کو ڈرایا ہے. اوکے. اب آپ کسی نوجوان سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میں کون سا دین مانوں، ٹھیک ہے، اور اسے کہے گا کہ جی آپ کی تو نماز بھی ایک نہیں ہے. بالکل، یہ سوالات آتے ہیں. بالکل. اچھا، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے. دین کا، میں ایک طالب علم ہوں ادنا سا، اور یقیناً زیادہ مستند اور بہتر رائے علماء دے سکتے ہیں. جو میری نظر میں 90+ % دین ایسا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح. اور وہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں. اس میں کس کو اختلاف ہے کہ سچ نہیں بولنا چاہیے، کس کو اختلاف ہے کہ بے حیائی سے، فحاشی سے، برائی سے بچنا نہیں چاہیے، یا سود کے حوالے سے کس کو اس میں کوئی مغالطہ ہے یا شک ہے. اس کی امپلیکیشنز کے حوالے سے کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز نہیں، وہ بیٹھ کے حل کی جا سکتی ہے. اس میں کون سا مسلکی جھگڑا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مزاربت کا کاروبار یا شراکت کا کاروبار کون سا کاروبار ہونا چاہیے، یہ بینکنگ نظام کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سود سے پاک ہو. جی بالکل. سارے طبقات یہ چاہتے ہیں سود سے پاک ہو. تو اس میں اختلاف تو نہ ہوا. اس میں تو صرف مشترکہ چیز پہ پہنچنے کے لیے ایک ایفرٹ کی ضرورت تھی جو ہم نے نہیں کی. ڈائلاگ ہونا چاہیے. ڈائلاگ نہیں کیا ہم نے، اس پر محنت نہیں کی. ہم نے مناظرے تو کیے ہیں اس طرح کے، اور ایک دوسرے کو سچا جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش تو کی، لیکن ان کاموں پہ ہم نے فوکس نہیں کیا. نہ ہمیں کوئی ایسا فورم بنا کے کسی نے دیا کہ آپ ایک کاسموپولیٹن فک کی طرف آ جائیں، آپ ایک ایسی چیز کی طرف آ جائیں جو مشترکہ ہو. اگر ائمہ سلف یہ کہیں کہ میری بات حدیث کے مخالف ہو تو میری بات کو چھوڑ دیا جائے، اس کا مطلب ہے کوئی ایک مستقل منہج تھا. بالکل صحیح. ایک مستقل حیثیت تھی دین کی کہ تمام ائمہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میری بات اگر صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دینا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی نظر میں بھی صحیح حدیث ہی سب سے اہم چیز تھی. قرآن و حدیث. اگر ہم قرآن و حدیث پر فوکس کریں، اور قرآن نے بھی یہ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن یہ حل دیتا ہے. اور دیکھیں، میں اگر کہوں کہ آپ امام مالک کی طرف آئیں، آپ یہ کہیں آپ ابو حنیفہ کی طرف آئیں رحمہ اللہ، تو ظاہر ہے کبھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. وہ سب بھی یہ کہیں اور ہم سب بھی یہ کہیں کہ اگر کہیں نزاع ہے، کہیں اختلاف ہے، کہیں ہم مشترکات پہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہی فریمز کے ساتھ لینا پڑیں گی، تو کم سے کم ہم اتنا حوصلہ کر سکتے ہیں کیا کہ ہم امت کے اتفاق کے لیے، اشتراک کے لیے اپنے اپنے مسلک کو چھوڑ کر ایک مرتبہ غیر جانبدار ہو کر اس بات پہ فوکس کریں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کیا کہتی ہے، صحیح چیز ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کہاں تک لے جائے. ایک تو یہ مسئلے کا حل نکل آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس بیریئر کو اور اس پروپیگنڈے کو توڑنا پڑے گا کہ نہیں بھائی، ساری چیزوں میں اختلاف نہیں ہے. آپ کی جو سوشل لائف ہے، آپ کی جو زندگی ہے، ماں باپ کے ساتھ جو اچھا رویہ ہے، ایک اچھا شہری ہونے کے اعتبار سے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، ہمسایوں کے حوالے سے، معاشرتی ایک فرد کے اعتبار سے، فرد کی جو انفرادی زندگی اس اعتبار سے، اجتماعی زندگی کے حوالے سے کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اور کسی مسلک کا دوسرے مسلک سے اختلاف نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا. ایک مشترکہ مجالس ایسی قائم کرنا چاہیے تھی جس میں ہم امت کے ایسے طبقات کو، خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں، اور شاید یہ تھوڑا سا ڈیئرنگ ہوگا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کم سے کم جو اہل سنت طبقات ہیں ان کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے تھا، اور انہیں اپنے عوام کو یہ تاثر دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، چند چیزوں پہ اختلاف ہے تو اس کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب تک نہیں کرتے ان ساری چیزوں پہ، یعنی حلال کمانے پہ کیا اختلاف ہے جی. اور یہ بات میں نے کچھ عرصہ پہلے کامسیٹ یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں کہی، تو بہت سے بچے مجھے بعد میں اس لیے ملے، وہ کامسیٹ میں انجینئرنگ کرنے والے بچے، سافٹ ویئر پڑھنے والے بچے، کہ ہمیں تو کبھی اس طرح سے بات کی ہی نہیں گئی ہے کہ ہمارا کیا اختلاف ہے. ایک اگر ہم یہ کہیں کہ ایک بریلوی، ایک دیوبندی، ایک اہل حدیث، یہ جو تین طبقات ہیں نمایاں یہاں اہل سنت کے، ان کی سوشل لائف میں کیا فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں. ان کو کہاں کس نے کہا کہ تم نے، کسی کو کیا گارنٹی مل گئی کہ تم ساتر لباس نہ پہنو، یا کسی کو کہا کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو، کسی کو کہا کہ تم حرام کما سکتے ہو، یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو چند چیزوں پہ ہمارا جو اختلاف ہے ان پہ بھی ہمارے علماء بیٹھ جائیں اور اس پر جو کوئی رعایت نکل سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، اس پہ بات کر لیں. اور اگر نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اس تاثر کو توڑ دیں کہ ہمارا اختلاف عقیدے پہ ہے، چند معاملات پہ اور عبادات پہ ہے. باقی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یا سوشل لائف ہیں اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو کہہ سکیں. لیکن یہ تھوڑا مشکل ہوگا کہنا، کیونکہ ہم سب اپنی اپنی سطح پر کہیں نہ کہیں اس تعصب کا شکار ہیں
کہ ہم دوسرے کو بجائے اس کے کہ جنت کی طرف لائیں ہم اسے جہنم بھیج کر خوش ہونا پسند کرتے ہیں. یہ ایسی بات ہے جو تکلیف دہ ہے, خاص طور پہ اہل علم کے ہاں یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. میں تو اس کو بہت فیل کرتا ہوں کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے یہ کہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. یا جب ہمارے ہاں کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا وہ کسی بھی مسلک کا کوئی نمائندہ بڑا عالم جو ہے فوت ہوتا ہے تو ہم باقی سب اس پہ تشنیع شروع کر دیتے ہیں. ہمیں کچھ چیزوں میں حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. جو اختلاف کے اسالیب ہیں یا جو اختلاف کے حوالے سے آداب ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں اختلاف کرنا ہے, ہمیں کیسے اختلاف کرنا ہے. اختلاف ہے اور بعض معاملات میں ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ اختلاف حل نہ ہو, لیکن پھر بھی ہمیں کیا برداشت کرنے کی عادت ہونا چاہیے کہ نہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آ رہی ہے اس میں اہل کتاب کو براہ راست ان کا کفر واضح ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے, انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے. ٹھیک ہے, دونوں طبقات یہود اور نصارہ دونوں کے لیے کہا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہے. اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی انہیں کافر کہہ کے نہیں پکارا, انہیں اہل کتاب کہہ کے پکارا ہے. اور اسی طرح سے برداشت کے اعتبار سے بہت شاندار مثال میں ہمیشہ اس کو دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی 13 سال مکہ میں گزارے ہیں تو آپ بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے نا, تو بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے اس وقت. ٹھیک ہے, جب تک آپ میں وہ ان کی صفائی کی طاقت اور قوت اور اللہ کا حکم نہیں آیا تو آپ نے ان سب کو برداشت کیا. ایون مدینہ جا کر بھی آپ کچھ عرصہ جو ہے 17 مہینے نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف, تو پھر مکہ کی طرف اگلے 8 سال بھی جو ہیں وہ آپ نے وہاں آزاد لائف میں بھی مکہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے اور برداشت کیا. اسی طرح ایک اور بڑی مثال ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو حتیم کا حصہ نامکمل رہ گیا ہے اور ان کے پاس سرمایہ ختم ہو گیا تھا, اس وجہ سے انہوں نے چھت نہیں ڈالی اس پر, تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے حصے کو مکمل کر دوں. لیکن مکمل کیوں نہیں کیا؟ وہاں اس حدیث کے الفاظ میں ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے مجھے فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا. اس کا مطلب فتنے کے ڈر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہی پر فیصلہ کرتے تھے اور جن کی ماننے والوں کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ آپ کے تھوک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے, آپ نے بھی کچھ فیصلے مؤخر کیے رکھے کہ کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے. تو ہم بچ رہے ہیں اس فتنے سے, یا ہم نے کبھی اس اسلوب کو اختیار کرنے کی کوشش کی کہ ہم فتنہ پیدا نہ کریں؟ ہم تو ڈھونڈ کے فتنہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, مشترکات کو منہدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اصل میں ہمارا جو نوجوان ہے نا وہ ہم سے اس وجہ سے بھی نالاں ہے یا اس وجہ سے بھی دور ہوا ہے, اس کو وہ باتیں فیسینیٹ کرتی ہیں. ادھر کوئی اختلاف نہیں ہے, جو ملحدین کے طبقات ہیں, جو منکرین کے طبقات ہیں, وہاں سب کچھ ہی جائز کر دیا, اور یہاں ہم نے جو چیزیں جن میں تھوڑی نرمی اور برداشت ہو سکتی تھی وہ بھی ہم نے اس کو ختم کر دیا, اور پھر ظاہر ہے لوگ ہم سے دور ہٹ گئے. زبردست. مینس کہ ہم تھوڑا سا رواداری کا مظاہرہ کریں, تھوڑی سی اسپیس دیں, اور دل میں تھوڑی وسعت ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ یہ آپس کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. بالکل ایسی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ کا وقت جو ہے انتہا پہ پہنچا ہوا ہے, تو بس میں جاتے جاتے ایک پیغام کی صورت میں نوجوانوں کے حوالے سے, کیونکہ میں یا میری عمر میں پہنچنے والے وہ افراد جو اب 40 کراس کر چکے ہیں وہ فیل کرتے ہیں بری طرح سے کہ ہم ایک ایسے معاشرہ جس کی ہم تربیت کر سکتے تھے ہم نے وہ اپنا کردار اتنا ادا نہیں کیا. مثلا ہم نے خدمت کا کام شروع کیا, پیغام بھی کام کرتا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا کام انہوں نے بھی کیا اپنے ٹرسٹ کے حوالے سے بھی اور جماعت کے حوالے سے بھی. اور میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ اپنی اس جماعت کے حوالے سے بھی رہا, ایک اور طلبہ تنظیم کے اندر بھی میں نے لگایا, اپنی ایک طلبہ تنظیم, اپنی ایک جو نوجوانوں کی تنظیم اس میں بھی وقت لگایا. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں بہت سے ایسے گرے ایریاز ہیں جن میں کام کرنے کی بہت بڑی کیپیسٹیز ہیں. ہمارا جو نوجوان ہے اس کو ہم نے نالاں کیا ہے, ہم نے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کیا. فطرت کے اندر دونوں چیزیں, دونوں دائیں موجود ہیں کہ آپ اسے بے حیائی کی طرف بھی بلا سکتے ہیں اور آپ اسے نیکی کی طرف بھی بلا سکتے ہیں. نیکی کی طرف بلانا ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کے سامنے بہت رکاوٹیں ہیں. اس طرف دنیا بہت مزین ہے اور ادھر بہت پھیکی کر کے دکھانا پڑتی ہے. میرا خیال ہے کچھ چیزیں ادھر بھی مزین کرنا چاہیے اور بالکل اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے, اسے جنت کا راستہ دکھانا چاہیے اور کچھ معاملات میں اپنے دل کو بڑا کر کے دکھانا چاہیے. لوگوں کو ان کی سطح پہ جا کے پیغام دینا پڑے گا. اگر آپ ان کو اپنی سطح سے دور کر دیتے ہیں اور آپ اپنا تقدس کا لیول کوئی اور رکھتے ہیں اور ان کو کہیں اور ڈیل کرتے ہیں تو وہ آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. صحیح. نوجوان ٹیم کو آگے لانا پڑے گا. نوجوانوں کو جو جنریشن گیپ ہے, میں اس میں یقین جانے کہ جو مذہبی طبقہ اس حوالے سے میں محسوس کرتا ہوں اب کچھ انشاءاللہ اس پہ
میں چونکہ مختلف لوگوں سے ملاقات رہتی ہے تو اب کچھ یہ گیپ جو ہے فل ہونا شروع ہوا ہے اس وقت، رد عمل میں ہوا ہے. ان کو اگرچہ بعض جو بڑی تنظیمات ہیں یا جو ادارے ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے، لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ کام شروع ہوا. اور اگر جماعتوں اور تنظیموں اور اس کی قیادت جو ہے وہ بھی اس پر اپنا فوکس کرے. پوری دنیا نے یوتھ پہ فوکس کیا ہوا ہے. کفر سارا یوتھ پہ فوکس کر کے بیٹھا ہے، الحاد سارا یوتھ پہ فوکس کر کے بیٹھا ہے، انکار سارا جو ہے وہ یوتھ پہ فوکس کر کے بیٹھا ہے. تو جو حق والے ہیں ان کو بھی یوتھ پہ فوکس کرنا چاہیے. ان کے مسائل، ان کو دعوت ان کے فیلڈز میں جا کے، ان کے کھیلوں میں، ان کے انٹرٹینمنٹ کے اندر ایسی چیزیں، ہمیں کچھ چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. مثلاً ہمارے جو بچے ہیں وہ انڈین کارٹونز دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارے علماء اس پر کوئی بیٹھ کے مشاورت کر کے ہمیں کوئی رہنمائی دے سکتے ہیں کہ ہم ان کو اسلامک سٹوریز کی صورت میں ایسے کوئی کارٹون بنا کے دے دیں جو چلائے جا سکتے ہوں اور کچھ بڑے ادارے اس کو چلائے جا سکیں؟ شروع ہو گئے ہیں اور کچھ بن رہے ہیں ابھی ویسے اسلامک، لیکن وہ ابھی تک قبولیت نہیں، کیونکہ ادھر سے ایک سپورٹ نہیں آئی ہے. ایک مذہبی بیریئر موجود ہے کہ شاید یہ دکھانا حرام ہے، یہ دیکھنا حرام ہے. اس وجہ سے ہم اس پیچھے ہیں، بہت زیادہ کام نہیں کر پا رہے جتنی ضرورت ہے. آپ کا بچہ جو ہے جب وہ ایکسٹرا آرڈنری مطلب چیزیں دیکھتا ہے اس طرف، تو بعض اوقات ہماری طرف سے بننے والا کارٹون جو ہے وہ اس طرح کے لیرکس کے ساتھ سلو بھی ہوتا ہے، وہ سلو ہوتا ہے، اس طرح اس کے اندر چام نہیں ہوتا، تو اس کو دیکھتا نہیں. آپ کو بھی اسی طرح کی فیلڈ میں جا کے کھیلنا پڑے گا جس طرح سے کفر نے آپ کے بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. تو کچھ مقابلے ایسے ہیں جو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں تو شاید یہ جو رکاوٹیں اس کو برداشت نہیں کروں گا اور میں کام کروں گا اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دوں گا، اور ساتھ معافی بھی مانگوں گا اگر میں اپنی کسی سینس میں، اپنی کسی شعوری بات میں غلطی پر ہوں تو میں اس پہ رجوع بھی کر لوں گا اگر مجھے کوئی سمجھانے والا ہو. لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ کام کروں. اور اگر بڑے بڑے جو ادارے ہیں جن کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑے فنڈز ہیں، وہ اس پر آئیں تو یقین جانے کہ ایک انقلاب پیدا کیا جا سکتا ہے اور دنیا کو واپس اپنی طرف لایا جا سکتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. نہیں دیکھیں، بچوں کی اور نوجوانوں کی ضرورت تو ہے، ان کو اگر ہم پوری کریں گے تو ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو کوئی اور تو ان کی پوری کر دے گا. آپ نے کہا نا بچوں کی، آپ بھی اس سے گزرتے ہوں گے. ہمارے ہاں تو اتنا سخت ماحول ہے کہ چھوٹے بچے مسجد میں آ نہیں سکتے. آ جائیں تو ان پہ اتنی تنقید اور اتنی لان تان ہوتی ہے کہ دوبارہ وہاں گھستے نہیں ہیں. میں ایک ایسے نوجوان کو ملا جو میں نے جس کو دعوت دی نماز پڑھنے کی، تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میرے ساتھ وہاں میرے بچے نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ انہوں نے کہا جی میں ایک دفعہ لے کے گیا تھا اور جو میری حالت وہاں کی گئی، اسپیشلی کچھ بزرگ جو ہیں پھر جان نہیں چھوڑتے. جبکہ ابھی میں عمرے سے لوٹا ہوں، یقین کریں میں نے وہاں ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی نے، ایک عربی نے اپنے بچے کو، اس کے ہاتھ کے ساتھ ایک وہ کڑا تھا، اس کے ساتھ ایک رسی سی ہے، ڈور سی ہے، اور اس کے بچے کے پاؤں میں ہے. وہ بچہ جو ہے وہ 4-5 نمازیوں کے آگے کھیل رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور کسی نے برا محسوس نہیں کیا. میں نے اسپیشلی نماز ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ کوئی دوسرا اس کو کہے گا کہ یار ہمارے سجدے خراب کر دیا، ہماری نماز خراب کر دی. کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ بچہ ایک حد تک دور جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے تو آگے بھی نہیں جاتا، وہ واپس اپنے باپ کی ٹانگوں میں آ جاتا ہے، اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے. ہمارے ہاں اتنی سختی ہے کہ بچہ وہاں نہیں جا سکتا. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نبی پاک کی مسجد ہے، جس مسجد میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو اپنے کندھوں کے اوپر پیچھے چڑھا کے ان کو حبشیوں کا وہ کھیل دکھا رہے ہیں جو حضرت عائشہ دیکھنا چاہتی. اس کا مطلب وہ وہاں پہ کوئی ٹریننگ سیشن کر رہے تھے، کوئی پریکٹس کر رہے تھے یا کھیل رہے تھے. چلیں کھیلنا لگائیں تو کم سے کم اپنا کوئی ایسا مشق کر رہے تھے. تو کیا ہمارے ہاں مسجد میں ایسا ممکن ہے آج؟ ممکن نہیں ہے. ہمارا بچہ جو ہے وہاں جا کے شور بھی. اور ابھی مجھے ایک میرے دوست آئے ٹرکی سے، انہوں نے کہا کہ وہاں میں نے دیکھا مساجد کے اندر بہت بڑا ایریا اسپیشلی بچوں کے لیے فوکس ہے، الگ کر کے انہوں نے اس کو رکھ دیا ہے. وہاں ایک جو ہے وہ ڈیوٹی کرنے والا شخص موجود ہے اور بچوں کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز رکھی ہیں. اسی طرح اس نے کہا کہ نماز پڑھ کے جب لوگ جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، تو مختلف جگہوں پہ انہوں نے باکسز لگائے ہیں جہاں سے بچہ کچھ نہ کچھ، کوئی چاکلیٹس ہے، کوئی کینڈیز ہیں. یعنی پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے، جو مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان بھی، ہم اس کو اگر وہ ٹراؤزر پہن کے آ جائے اور وہ نماز پڑھ لے تو اس کے بعد جب اس پہ تنقید کرتے ہیں تو آئندہ وہ کبھی بھی ٹراؤزر پہنا، ظاہر ہے ٹراؤزر پہنا، وہ اسپورٹس میں وہ کھیل رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے ٹراؤزر پہنا ہوا، تو اب اس ڈر سے نہیں آئے گا کہ مجھ پہ تنقید ہوگی. ٹھیک ہے، اگر داڑھی اس نے تھوڑی کم رکھی ہے یا نہیں رکھی تو اس کو ہم اتنا ڈرا دیں گے کہ آج ہی تم جہنم چلے جاؤ گے. اگر ہم نے اس کو اپنی طرف لانا ہے تو کچھ اخلاق، کچھ نرمی، کچھ مروت، کچھ رعایت دیں. انشاءاللہ آپ اسے رعایت دیں. اور ہم نے اس پہ کام کیا. میں آئی وٹنس ہوں اس کا، اور میں ذاتی طور پہ اس کے ایسے مشاہدہ سے گزرا ہوں
کہ بہت سے ایسے نوجوان جو کلین شیو تھے، ہم نے کچھ نہیں کہا، اپنے ساتھ شامل کیا، وہ کام میں لگ گئے، کام کرتے رہے، اور آج ان سب کی داڑھیاں بھی ہیں اور وہ اپنی پینٹیں یا اپنی شلواریں اپنے ٹخنوں سے بلند بھی رکھتے ہیں. ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا، ایک ماحول دیا. تو آپ اگر ماحول دے کے کام کریں گے نا، دیکھیں ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے. آخری بات کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں کہ ماحول اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ کوئی پیدا ہونے والا جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماحول کی وجہ سے، اس کے والدین کی وجہ سے، اس گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ یہودی، مجوسی یا نصرانی بنتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ماحول آپ کو کسی اور طرف لے جاتا ہے. اگر آپ کا ماحول اوور آل سپورٹیو ہو، آپ کی مارکیٹ سپورٹیو ہو، آپ کی مارکیٹ اگر سچ کی سپورٹیو ہو تو کیا خیال ہے لوگ سچ نہیں بولیں گے؟ جب پوری مارکیٹ جھوٹ پہ کھڑی ہے اور سچ بولنے والا ڈرتا ہے کہ میں نے سچ بولا تو میرا کاروبار بیٹھ جائے گا، اور سچ بولنے والے پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگ اس طرف جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے تو پھر آپ کو اوور آل سپورٹ کرنا پڑے گا، آپ کو سپورٹیو ہونا پڑے گا. پاکستان کے حالات بھی اس بات کے متقاضی ہیں، اور پھر نوجوانوں کے حوالے سے اور مذہبی حوالے سے بھی، تو ان ایریاز پہ کام کیا جا سکتا ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہت مفید باتیں ہوئیں، اسپیشلی نوجوانوں کے حوالے سے، اور بہت موٹیویشن ملی. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. يا ظلام الليل يكفي ما سكن